غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران ہو کہ یہ عورت کون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی اور حضور کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی مزید اولادیں تھیں؟ ان تمام پر تجسس سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور بنو سکیس کے۔ لہٰذا جب ان دو قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں نے مکہ بھی فتح کر لی ہے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے مکمل شکست کھا چکا ہے، تو قبیلہ حوازن اور سکیس کے سردار حنین نامی مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہوئے اور آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کے غرض سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ شوال 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو آپ 10,000 صحابہ مکہ اور 2,009 مسلمان لے کر حفاظت کی جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جنگ کے رہنما تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد سپاہی مارے گئے۔ 6,000 سے زائد مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لی گئی۔ بنو حوازن اور بنو سکیس کے قبائل کے ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب صحابہ کا ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور کے سامنے آئی تو آپ کی جانب محبت بڑی انداز میں دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملے سنتے ہی حضور کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے ہوئے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئی۔ دراصل مکہ کے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہلہاتی فصلیں اور حسین وادی تھی جسے طائف کہتے تھے، جہاں قبیلہ بنو سکیس اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے، چنانچہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا حضور کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ حضور کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔ حضور نے اپنے بچپن کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے، جہاں حضور کی 4 بہنیں بھائی موجود تھے۔ یہ دائی حلیمہ کے اپنے بچے تھے جن کے نام عبداللہ، حذائقہ، حذیفہ، آنیہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں حضور کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھی اور لوریاں دیکھ کر سلاتی تھی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے،
کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل اور رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ حضور کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، جبکہ وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا تھا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھ کر حضور کی محبت امٹ پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ اکرام ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ بات چیت کے دوران انہوں نے حفاظن کے قیدی رہا کرنے کی درخواست کی، لہٰذا حضور نے حکم دیا کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ حضور نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو عنایت فرماتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ میں ہی رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، جس پر انہوں نے نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جب بھی میں قیدی رہا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ جو چاہیں کریں۔ حضور نے فرمایا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی